دونوں شہروں حیدرآباد و سکندرآباد کے علاوہ شہر کے نواحی علاقوں میں کل شام ہونے والی اچانک بارش کے سبب موسم خوشگوار ہو گیا۔ موسم باراں کے آغاز کے بعد سے گزشتہ 2 یوم سے شہر حیدرآباد میں 20 سے 30 منٹ کی بارش ہو رہی ہے اور اس بارش کے فوری بعد گرمی کی شدت میں اضافہ ہونے لگا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چند یوم کے دوران بھی اسی طرح کی بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ کل سے پہر سے ابتدا میں راجندر نگر، اتاپور، مہدی پٹنم کے علاوہ شمش آباد وغیرہ کے علاقوں میں بارش ریکارڈ کی گئی۔ بعد ازاں شہر کے بیشتر تمام علاقوں میں بادل امڑ آئے اور 20 منٹ کے لیے موسلا دھار بارش ہوئی۔ چندرائن گٹا، بڑلا گڑا، فلک نما، چار مینار، خیرتآباد، نامپلی، لکڑی کا پل، بنجارہ ہلز، جوبلی ہلز، ایبٹس، شادر گھاٹ، امبرپیٹ اور اپل کے علاقوں میں بھی اچانک ہوئی ہلکی اور تیز بارش کے سبب سڑکوں پر پانی جمع ہو جانے کی اطلاع موصول ہوئی ہیں، جبکہ پرانے شہر کے بعض علاقوں میں بارش کے ساتھ ہی برقی سربراہی منقطع ہو گئی۔ گھوڑے کے سرقے کیس میں ملوث ملزمین کی گرفتاری کے لیے مکان پہنچنے پر پولیس کی ٹیم پر حملہ کر دیا گیا۔ یہ واقعہ بھوانی نگر پولیس اسٹیشن حدود میں پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق چادر گھاٹ پولیس اسٹیشن سے وابستہ پولیس کانسٹیبل محمد نذیر الدین گھوڑے کے سرقہ کیس کے ملزم محمد خضر کو گرفتار کرنے کے لیے اس کے مکان واقع جاوید نگر بھوانی نگر پہنچے تھے۔ خضر نے چھوٹا برج چادر گھاٹ سے درخواست گزار ابراہیم کا گھوڑا سرقہ کیا تھا اور اس سلسلے میں پولیس چادر گھاٹ نے سرقے کا مقدمہ درج کیا تھا۔ گھوڑے کو علاقے بالاپور میں چھپا کر رکھنے کی اطلاع ملنے پر چادر گھاٹ پولیس اسٹیشن کے کانسٹیبل محمد نذیر الدین بھوانی نگر پہنچے تھے کہ خضر اور اس کے 7 رشتہ داروں نے ان پر قاتلانہ حملہ کر دیا۔ اس واقعے میں کانسٹیبل نذیر الدین شدید زخمی ہو گئے، چونکہ حملہ آور آہنی سلاخوں اور چاقو سے حملہ کیا اور پولیس ٹیم کا بہت دور تک تعاقب کیا۔ اس حملے کے بعد پولیس کانسٹیبل محمد نذیر الدین نے انسپکٹر بھوانی نگر پولیس اسٹیشن محمد امجد علی سے شکایت درج کروائی، جس پر پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے خضر اور اس کے رشتہ داروں کے خلاف اقدام قتل اور دیگر دفعات کے تحت مقدمات درج کر لیا ہے۔ کھمم میں کانگریس پارٹی کے جلسے عام میں انسانی سروں کا سمندر دیکھا گیا، جہاں تمام رکاوٹوں کو توڑ کر کانگریس پارٹی کے کارکنان اور عوام لاکھوں کی تعداد نے شرکت کی۔ کھمم میں کانگریس کا عظیم الشان اور فقید المثال جلسے عام منعقد کیا گیا، جس کا نام تلنگانہ جنا گرجنا سبھا کا نام دیا گیا۔ واضح ہے کہ کانگریس کے جلسے عام میں شرکت کرنے کے لیے پڑوسی اضلاع سوریا پیٹ، نلگنڈا، محبوب آباد، بھدرادری، کوتاگوڑم، ان اضلاع سے کھمم کے جلسے عام میں شرکت کرنے کے لیے عوام بڑی تعداد میں بسوں، لوریوں اور کاروں میں آ رہے تھے۔ عوام کو جلسے عام میں رکاوٹ پیدا کرتے ہوئے محکمہ پولیس کی جانب سے رکاوٹیں کھڑی کریں۔ کانگریس کے قد آور قائدین اور عوام نے سڑک پر نکل کر زبردست احتجاج کیا۔ BRS حکومت اور محکمہ پولیس کے خلاف انہوں نے احتجاج کیا۔ ذرائع کے مطابق کانگریس کے جلسے عام میں 4 لاکھ سے زیادہ افراد نے شرکت کی۔ MLA جے پال یادو نے صحافیوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا تیقن دیا۔ کلوا کرتی کے MLA جے پال یادو نے کہا کہ وہ ہمیشہ صحافیوں کی حمایت کریں گے۔ کلوا کرتی پرنٹ میڈیا ایسوسی ایشن کے صدر پی وینکٹیا کی قیادت میں MLA کیمپ آفس میں ملاقات کی گئی۔ اس موقع پر وینکٹیا نے MLA جے پال یادو کو صحافیوں کے مسائل واقف کروایا۔ MLA نے صحافیوں کے مسائل کے حل کا تیقن دیا۔ بعد ازاں MLA کو صدر وینکٹیا اور ممبران نے شال پہنا کر مبارکباد دی۔ اس پروگرام میں جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے جنرل سیکریٹری سرینواس ریڈی اور ورکنگ گروپ کے ارکان نے شرکت کی۔ اتر پردیش کے سابق چیف منسٹر و سماجوادی پارٹی کے قومی صدر اکھلیش یادو نے حیدرآباد کے دورے پر ہیں۔ اکھلیش یادو خصوصی تیاری کے ذریعے حیدرآباد پہنچے، جہاں ریاستی وزراء سرینواس یادو اور پرشانت ریڈی نے ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کیا اور وہ سیدھے ایئرپورٹ سے پرگتی بھون پہنچے، جہاں چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے ان کا خیر مقدم کیا۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے اکھلیش یادو کے اعزاز میں لنچ کا اہتمام کیا ہے۔ لنچ کے بعد ان دونوں قائدین کے درمیان ملک کی تازہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوگا۔ سہارنپور پولیس نے بھیم آرمی کے رہنما چندر شیکھر آزاد پر ہوئے جان لیوا حملے کا انکشاف کرتے ہوئے 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ ان 4 میں سے جہاں 3 ملزمان دیوبند تھانہ علاقے کے گاؤں رن کھنڈی کے رہنے والے ہیں، تو وہیں ایک نوجوان ہریانہ کا رہنے والا ہے۔ پولیس نے کل انہیں ہریانہ کے امبالہ سے اس وقت گرفتار کیا تھا جب یہ عدالت میں خود سپردگی کرنے جا رہے تھے۔ اس پورے معاملے کا آج DIG سہارنپور رینج اجے ساہنی کی جانب سے صحافیوں کے سامنے انکشاف
इंकशाफ किया गया। उन्होंने बताया कि मज़कूरा चारों नौजवानों ने ही भीम आर्मी के रहनुमा चंद्रशेखर आजाद पर 3 राउंड फायरिंग की थी। हमले का सबब बताते हुए DIG ने कहा कि मुल्जिमान नौजवान चंद्रशेखर आजाद के जरिए दिल्ली NCR में दिए जा रहे बयानात को लेकर नाराज थे। उन्होंने बताया कि ये दिल्ली से बजरिए कार देवबंद आ रहे थे। टोल प्लाजा पर उन्होंने जब चंद्रशेखर आजाद को देवबंद की जानिब जाते हुए देखा तो उन्होंने फौरन उसे मारने का मंसूबा बनाया और उसका पीछा करते हुए देवबंद तक आए। DIG अजय साहिनी ने बताया कि देवबंद में चंद्रशेखर आजाद की गाड़ी पर हमला हुआ था। इस मामले में सहारनपुर SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा के जरिए 5 टीमें तश्कील दी गई थी और ये 5 टीमें इसी पूरी वारदात पर नजर रखे हुए थी। इस दौरान मालूम हुआ है कि 4 नौजवान जिनमें विक्की और प्रशांत देवबंद के गांव रनखंडी के रहने वाले हैं और एक नौजवान हरियाणा का रहने वाला है। उन्होंने बताया कि पकड़ी गई कार हरियाणा के विक्की की ही थी। पुलिस के जरिए मुल्जिमान से की गई पूछताछ में बताया गया कि कुछ महीनों से चंद्रशेखर आजाद के जरिए दिल्ली NCR में बयानबाजी की जा रही थी। इस बयानबाजी में कुछ चीजें ऐसी थी जो गलत थी। इसको लेकर के हमारे अंदर नाराजगी थी। उन्होंने बताया कि ये लोग देवबंद की जानिब आ रहे थे, तभी उन्होंने रोहाना टोल प्लाजा पर चंद्रशेखर आजाद का काफिला देखा और उन्होंने फौरन ही उसे मारने का मंसूबा बनाया और मंसूबा बनाकर उस पर हमला कर दिया। DIG ने बताया कि मुल्जिमान ने पूछताछ के दौरान बताया कि उन्होंने 3 राउंड फायरिंग की है और इसमें 315 बोर के तमंचे का इस्तेमाल किया गया है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।